کچھ روز پہلے کلیت الشریعہ کے جو طلباء دورہ حدیث میں شریک ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ایک مجلس کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے کچھ اشکالات ہیں، کچھ سوالات ہیں۔ استاد صاحب کے ساتھ ملنا تو بہت مشکل ہوتا ہے، تو آپ ہمیں وقت دیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو ان کے ساتھ ایک مجلس ہوئی تھی، ایک دو باتیں جو ان کے ساتھ جو انہوں نے اشکالات کیے تھے اور ان کے ساتھ جو بات ہوئی تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے سب سے پہلے یہ سوال کیا کلیت الشریعہ کے طلباء نے کہ ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ آپ کا جو خاندان ہے اور آپ ہیں استاد صاحب کے جو بھائی ہیں وہ کسی عہدے پہ نہیں ہیں جامعہ میں، ہم دیکھتے رہتے ہیں، اور یہ بات ہماری سمجھ سے بالکل بالا تر ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ آج دنیا تو عہدوں کے پیچھے اور مناصب کے پیچھے بھاگتی ہے، لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، اور آپ کی جو برادری ہے اور آپ کے جو بھائی ہیں وہ سارے خاموش ہیں۔ ہم نے کبھی نہیں سنا کہ کسی عہدے پہ کوئی جھگڑا کیا ہو یا انہوں نے کوئی مطالبہ کیا ہو، تو یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ اس کا ہمیں جواب چاہیے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر، ہمارے خاندان کے اندر یہ جراثیم ہی پیدا نہیں کیے کہ ان کو کوئی لالچ ہو، کسی منصب اور عہدے کی خواہش ہو، تو یہ جراثیم ہمارے اندر ہے نہیں، تو اس لیے ہم مطالبہ بھی نہیں کرتے۔ تو انہوں نے کہا کہ سمجھ نہیں آ رہی بات، ابھی کوئی تھوڑی وضاحت کرے اس کی۔ تو میں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے اور کچھ بھی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اس کا کرم ہے اور اس کی توفیق ہے کہ ہمارے اندر اللہ نے یہ چیز پیدا نہیں کی، پورے خاندان کے اندر یہ سلسلہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے یہ سب کچھ۔ ورنہ تو ہم نے دیکھا ابھی مشائخ کانفرنس جو ہوئی، وہاں ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے مفتی، اپنی جماعت مانے ہوئے مفتی، شیخ الحدیث اور بڑے بڑے لوگ ایک صوفے کے اوپر بیٹھنے کے لیے لڑ رہے تھے کہ نہیں میں نے یہاں بیٹھنا ہے، اور کون ہے مجھے یہاں سے اٹھانے والا اور ہٹانے والا؟ سفید ریش آدمی، مفتی اور اپنی جماعت کے لیڈر۔ آدمی حیران ہوتا ہے کہ یہ کس قسم کے لوگ، شرم آتی ہے۔ تو ایک صوفے کے لیے وہ لڑ رہے ہیں، وہاں کیا ہے، وہ 2 گھنٹے بیٹھنا ہے، 3 گھنٹے بیٹھنا، اور کیا ہے، کچھ بھی نہیں۔ یہ مناصب کے لیے کتنے لڑتے ہوں گے اور عہدوں کے لیے کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں، حتیٰ کہ بعض مدارس میں قتل و غارت بھی ہو چکی ہے مناصب کے اوپر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہمارے خاندان کے اوپر کہ ہمارے اندر یہ چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کی، اور اللہ نے ہمیں بچا لیا اس سے، ورنہ یہ ہے بہت مشکل۔ دوسری بات انہوں نے یہ پوچھی مجھ سے کہ استاد صاحب تو آپ سے چھوٹے ہیں اور آپ عمر میں ان سے بڑے ہیں، تو کبھی آپ کی لڑائی نہیں ہوتی، جھگڑا نہیں ہوتا ان سے، اور ہر بات آپ ان کی مانتے ہیں؟ جیسے ہمیں معلومات ہیں کہ آپ ہر بات ان کی مان لیتے ہیں، تو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ چھوٹے ہیں اور آپ عمر میں بڑے ہیں تو آپ کہیں کہ نہیں میری چلے گی اور میری بات آپ مانیں؟ یہ بھی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ بڑا تو بڑا ہوتا ہے عمر میں، ہم نے کبھی نہیں سنا کہ آپ لوگوں کا کوئی جھگڑا ہوا ہو اور آپ کی کوئی آپس میں کوئی چپکلش ہوئی ہو، حالانکہ یہ تو ہوتا رہتا ہے، یہ سلسلہ سارا چلتا ہے دنیا میں۔ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ جس دن میں پہلے دن آیا تھا، اور یہ بالکل بات صحیح ہے، جب میں یہاں آیا تھا استاد صاحب نے مجھے بلایا تھا یہاں میٹرو ویل سے، تو اسی دن میں نے یہ طے کر لیا تھا کہ یہ علم میں بھی مجھ سے بڑے ہیں، تقویٰ میں بھی مجھ سے بڑے ہیں، اور تجربہ میں بھی مجھ سے زیادہ ہے۔ جب تینوں چیزیں ان کے پاس ہیں تو مجھے ان کی مان کر چلنی ہے، چاہے مجھے سمجھ آئے یا نہ آئے۔ ویسے اکثر باتیں تو مجھے ان کی سمجھ آ جاتی ہیں فوراً، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ذرا دیر لگتی ہے، لیکن جب آدمی یہ طے کر لے کہ میں نے مان کر چلنا ہے تو پھر بات ختم ہو جاتی۔ تو آپ حضرات کے دل میں بھی بعض دفعہ یہ باتیں آتی ہیں اور سنائی دیتی رہتی ہیں کبھی کبھی، تو جب آپ یہ طے کر لیں گے کہ ہم نے اپنے بڑوں کی مان کر چلنا ہے اور ان کا تجربہ بھی زیادہ ہے، علم بھی زیادہ ہے، سب کچھ زیادہ ہے، تو پھر کسی کے پیچھے چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب آدمی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں میں بھی کچھ ہوں اور میں بڑا ہوں اور مجھے زیادہ تجربہ ہے اور میرے پاس زیادہ علم ہے، جب یہ بات دل میں آتی ہے تو پھر وہ کسی کے پیچھے چل نہیں سکتا۔ تو یہ بات میری ان سے، اور بھی 1-2 باتیں اسی قسم کی تھی۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس مصیبت سے بچا لے کہ دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہو کہ ہمیں کوئی منصب ملنا چاہیے، کوئی عہدہ ملنا چاہیے اور ہمارا نام ہونا چاہیے اور مشہور ہو جائے۔ تو جو چیز بھی یہاں ملے گی وہ آپ کو
اپنے معیار سے میرٹ پر حاصل ہوگی، ویسے نہیں حاصل ہوگی۔ استاد صاحب بھی آپ کی سفارش نہیں کریں گے۔ آپ نے دیکھ لیا اتنے عرصے میں کہ جائز سفارش نہیں کرتے تو ناجائز کیسے کریں گے؟ میں سفارشیں بہت کرتا ہوں، ان کو پتہ نہیں۔ یا جامع مشہور ہے کہ جس نے سفارش کروانی ہو نا اس کے پاس چلے جائے۔ جیسے مفتی نظام الدین صاحب مشہور تھے نا، میں بھی ایسے ہی مشہور، سارے میرے پاس آتے ہیں تو میں سفارش کرتا رہتا ہوں، لیکن جائز سفارش کرتا ہوں، ناجائز نہیں۔ اپنوں کی بھی کرتا ہوں، بعض دفعہ اپنوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ کام کس نے کیا ہے اور وہ میری سفارش سے ہوا ہوتا ہے۔ تو یہاں سفارش وغیرہ چلتی نہیں ہے۔ آپ اگر محنت کریں گے، کوشش کریں گے تو میرٹ پر آپ لگ سکتے ہیں، اور اگر آپ محنت نہیں کریں گے اور آپ کے اندر صلاحیت نہیں ہے تو یہاں کوئی ٹکے سیر بھی آپ کو نہیں پوچھے گا۔ تو محنت کرنی چاہیے۔ البتہ یہ ضرور ہے، میں استاد صاحب سے یہ کہوں گا، اور آپ کے دل کی بات ہے یہ جو میں کہنے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی بچہ کسی ادارے میں جاتا ہے اور وہ میرٹ پر ہے تو پھر استاد صاحب کو کوشش کرنی چاہیے، جو ابھی تک مجھے نظر نہیں آتی۔ اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب ہم دوسروں کے لیے محنت کرتے ہیں اور دوسروں کو ہم لگواتے ہیں بڑے بڑے عہدوں پہ اور بڑے بڑے دفتروں میں ہم پہنچا رہے ہیں، تو اپنے بچوں کو ہم کیوں نظر انداز کرتے ہیں؟ ایسی مثالیں موجود ہیں، میں ان کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، کہ میرٹ پر ہے ہمارا بچہ لیکن ہماری سفارش کوئی نہیں، اور وہ لگ گئے ہیں میرٹ پر، مختلف جگہوں پہ میرٹ پر وہ لگ چکے ہیں، لیکن ہمیں یہاں سے کوئی سپورٹ نہیں ملی، نہ استاد صاحب کی طرف سے ملی، نہ یہاں کا جو عملہ ہے ان کی طرف سے ملی۔ غیروں نے تو سپورٹ کی جو ہمیں جانتے بھی نہیں، لیکن یہاں سے ہمیں سپورٹ نہیں ملتی۔ اس کا میں ضرور کہوں گا، اگر ہمارا بچہ میرٹ پر ہے اور کسی جگہ پر وہ جانا چاہتا ہے، کسی ادارے میں جانا چاہتا ہے، تو پھر یہ فرض بنتا ہے آپ کا کہ آپ اس کی سفارش کریں اور کوشش کریں اس کو لگوانے۔ ہاں، نکھٹو ہو میں کبھی نہیں کہوں گا اس کو، میرٹ پر اگر ہے پھر اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔